میں جب مجھے خوشی کیا ہوتی ہے، جب میری صبح میں اٹھتا ہوں نا، مجھے کوئی درد نہیں ہوتا، کچھ چرین چرین کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی گوٹے گٹوں سے، تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، سب اچھا گزرے گا. جب مجھے ایزما تھا تو میں صبح اٹھ کے اپنا سانس چیک کرتا تھا، اگر ویزنگ ساؤنڈ نہیں ہے تو میں بڑا خوش ہوتا تھا. میں صبح اٹھ کے مجھے کسی کو رپورٹ کرنی ہے آج کے نہیں نہیں، میں بڑا خوش ہوتا ہوں. اپنی مرضی کا میرا اسکیجول ہے میں آ کے جو بھی میں نے چیزیں بنائی ہیں. ہاں جی، میں وہ کام جو میں خوش ہوتا ہوں، ریڈیو آزاد کا کام کر کے، یا جو چیزیں کریٹ کرتا ہوں، نظم لکھتا ہوں، اسکرپٹ لکھتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، ان سے ملتا ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں. تو میں نے ایک لائف کریٹ کر لی جس میں روز خوش اٹھتا ہوں، بلیسنگ کاؤنٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں وہ نہیں چاہتا جو لوگوں کے پاس ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، میں اس کو سنبھال ہی نہیں سکوں گا. جو میرے پاس ہے مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، مجھے اس کو سنبھالنا ہے. تو جب میں یہ چیزیں کر کے نکلتا ہوں تو مجھے نہیں یاد پڑتا پچھلے 20 سالوں سے سب سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے. جو میرا پہلا سینٹینس میں نے لکھا تھا، ماں کی موت کا دکھ وہ واحد دکھ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ماں بھی دنیا سے چلی گئی، باپ بھی، فادر بھی ہمارے امیزنگ ہیومن بینگ رول ماڈل تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. میرے بیسٹ فرینڈز، 4 بیسٹ فرینڈ جو میری زندگی کا ستون تھے، ان میں سے 2 اس دنیا سے وقت تو رب کو پتہ ہے وہ چلے گئے. اس کے باوجود لائف میں چیلنجز آئے، آرمی سے لے کے فزیکل چیلنج تھے، مینٹل تھے، سائیکولوجیکل تھے، ہر قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں، فائنینشیل بھی ہوتے تھے. سب اپنے وقت پہ آتے رہے، لیکن میں تو اپنے کام میں لگا رہا. اور تھوڑا تھوڑا آپ کام کر سکتے ہیں، اور وہ میں پہلے پیسے مانگ لوں جس کو میں سنبھال نہ سکوں، میں بالکل وقت سے پہلے رشتے اور وہ چیزیں قائم کر لوں جس کو میں ہینڈل نہ کر سکوں. اگر میں اپنی خوشیاں ان چیزوں میں بیس کروں گا جو لوگوں کے پاس ہیں، تو ان کی تو حالت، میں نے تو زندگی میں اگر 2 خوش لوگ دیکھے ہیں تو جو میں نے خوشی ڈیفائن کی اس میں نے 2 ہی دیکھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے باقی سارے دکھے ہیں. وائی وڈ آئی وانٹ ٹو بی لائک دیم؟ بالکل تو ہر آدمی کو بالکل اپنی خوشی خود بنانی ہے. اپنے میری جو ویکنس ہے، ہو سکتا ہے کسی کی ویکنس نہ ہو، اس کی اسٹرینتھ ہو. میرے لیے جو تھریٹس ہے اس کے لیے اپرچونٹی ہوگی. تو ہم مختلف لوگ ہیں، اور رب نے ایک کمال کام ہے. اس وقت آپ کی آڈینس میں سے، ہم دونوں میں سے کوئی بندہ بھی سن رہا ہوگا اس کو بعد میں بھی، ریڈیو آزاد کے پیج پہ بھی، آپ کے پیج پہ بھی، ہم میں سے اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو خدا نے ایک ایسا گفٹ نہیں دیا جو صرف اس کے لیے مختص نہیں ہے اور اس میں وہ کمال نہیں کر سکتا. اس بالکل آئی ایگری. وہ بائی پروڈکٹ میں پیسہ بھی کما سکتا ہے، نام بھی کما سکتا ہے، سکون بھی لے سکتا ہے، خوشی بھی حاصل کر سکتا ہے، وہ سب کر سکتا ہے. صرف اس کو فگر آؤٹ کر کے اس کے لیے اسٹینڈ بائی اٹ، اور اس کے لیے تھوڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اسٹینڈ لینے پڑتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنا راستہ بنانا پڑتا ہے. مشکل ہوتا ہے لیکن سکون بہت ہوتا ہے. میں تو یہ بھی کہوں گی آزاد، جو میں نے دیکھا ہے کہ ایون یہ جو ڈفرینٹ لائف کے ایونٹس ہوتے ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں گڈ اور بیڈ، ٹھیک ہے، یہ ہم ان کے اوپر لیبل لگاتے رہتے ہیں، یہ جو میرے ساتھ ہوا تھا یہ برا ہوا تھا، یہ ایکچولی سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے. اب جب میں اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں، میں نے بہت فخر سے بتاتی ہوں کہ اس سال میری ایج 50 کی ہو جائے گی. ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور اسکیئرڈ بھی ہوں. بٹ when I look back, okay, first of all, I'm not the same Iram that I was last year, and she was not the same Iram that existed the year before that. And every year, alhamdulillah, I have liked the new Iram better than the last Iram. So I'm very happy about that, alhamdulillah. But now when I look back, if somebody were to see my life کہ پہلے زندگی کے 21-22 سال تو اس نے بڑی پرنسس کی طرح گزارے، اور اس کے بعد صحیح پٹائی ہوئی، ٹھکائی ہوئی، اور اسپرچول بھی، اور ہر طرح سے. And so you might say کہ وہ 27 years or so were full of struggles. But really, I would not change a single thing, because وہ جو رب جو ایونٹس بھیج رہا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، جو اس وقت تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ہم بلبلا رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، ادھر ٹکرے ماریں، ادھر کچھ کریں، all of those are gently designed to push you more and more and more towards that purpose that we're talking about. اور now that I look back کہ اگر شکر ہے صحیح وقت پہ میں سیلف ڈیولپمنٹ کے کام میں لگ گئی تھی، کیونکہ سیلف ڈیولپمنٹ سے جو اس ٹائم پہ بالکل شروع میں جو بات سمجھ میں آئی کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے میری قوم کے لوگوں، پاکستانیوں، گھبرانا نہیں ہے، وہ بہت ضروری بات ہے. گھبرا کے بھاگ گئے تو لیسن چھوٹ جائے گا. اصل میں نا جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہم لوگوں کو، وہ ہے زندگی میں چیلنجز ہونا اور مسائل ہونا، یہ دونوں ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. رب ہم کو سارے ٹولز دے کر ایک ٹائم اینڈ اسپیس میں پیدا کرتا ہے، اس میں ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس میں نیویگیٹ کرنے کا، اس میں اپنا کام کرنے کا. تو راستے میں چیلنجز رکھے جاتے ہیں. ہم جم کیوں جاتے ہیں؟ ہم انڈیورنس سپورٹس میں کرتے ہیں. آپ
ویٹ کے خلاف اپنا مسل استعمال کرتے ہیں تو مسل بنتا ہے. جو چیلنجز آتے ہیں انسان کے اندر کی جو خوبصورتی ہیں, اس کے جو کمالات ہیں, اس کی جو اسٹرینتھ ہے, ان کو اجاگر کرنے کے لیے. لیکن جو مسائل ہم نے پیدا کیے ہیں ایک دوسرے کے لیے, خیر جو ہے وہ رب کی طرف سے آتی ہے, شر اور مسائل ہم اپنے لیے پیدا کرتے ہیں. جب ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, جب ہر ایک کو فیمس ہونا ہے, جب ہر ایک کو پیسہ بنانا ہے, جب ہر ایک کو اپنی خوشی اپنے طریقے سے چاہیے, تو وہ آپس میں لڑائی کی وجہ سے مسائل ہم پیدا کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ایم ہوگا اور اپنی ٹائپ کے لوگ جب آپ اپنی زندگی میں رکھیں گے, بلائیں گے, ان کے ساتھ آپ چلیں گے, الائن کریں گے, تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اسی لیے وہ شعر ہے نا, میرا بڑا ہی فیوریٹ ہے, زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. سو what is life? It is the harmonizing effect. It is the harmonizing effect in all the elements present. What is death? The same elements کے اندر ڈس ارے ہونا, ان کی ڈس ارینجمنٹ ہونا, وہ موت ہو جاتی ہے. سو جب انسان جو ہے نا, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا, you wouldn't want to change a thing. تو جتنے لوگ زندگی میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں, جب آتے ہیں بات کرتے ہیں, کاؤنسلنگ سیشن ہوتے ہیں, لائف مینجمنٹ کے سیشن ہوتے ہیں, جو بندہ بھی یہ سوچ رہا ہے نا میری پچھلی زندگی, پچھلے سال یا بچپن بہتر تھا, وہ اس وقت اس لیے ایسا سوچ رہا ہے کہ اس وقت وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جی نہیں رہا, اور اس میں وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, اپنے ساتھ خوش نہیں ہے. اگر میں اسٹیمرر نہ ہوتا تو آج میں ہائپر ایکٹیو, مسلسل بولے جاتا ہوں, بیچ میں سانس بھی نہیں لیتا, اور میں جو کام کرتا ہوں یہ کبھی نہ کر سکتا. اگر مجھے ایزما نہ ہوتا, اگر میں فزیکلی ویک نہ ہوتا, تو اس عمر میں میرے جو بھی میرے ہیلتھ ہے ماشاءاللہ, اور میری جو ایکسرسائز میں اس کو کرتا ہوں, میں لوگوں سے کہتا ہوں مجھے بیمار ہو کے یا ویک ہونے سے پتہ چلا کہ مسلز کیوں ضروری ہیں, ایکسرسائز کیوں ضروری ہے. تو ابراہم میزلو کہتا ہے نا روٹی کپڑا مکان, تو میں کہتا ہوں روٹی کپڑا مکان اور ایکسرسائز, یہ 4 چیزیں ہیں جو زندگی کے لیے ضروری. تو وہ چیزیں جو نہ ہوتی, جب پیسے نہیں تھے, نہ ہوتے تو پیسے کی قدر نہ ہوتی, ماں باپ, اور موت بڑی خوبصورت چیز ہے, نہ ہوتی تو لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دعائیں مانگ رہے ہوتے کہ اتنی حالت ہماری خراب ہوگی. یا اس کی بھی رب کی ایک بلیسنگ ہے ہر چیز, وقت کے اوپر آنا. ابھی میں نے اس پچھلے دنوں اپنے انسٹاگرام پیج کے اوپر نا ایک تصویر لگائی, اور اس میں نے لکھا نو فلٹرز جسٹ ایجنگ, ٹھیک. اور نیچے میں نے لکھا accepting one more reality of life with a smile. Yeah, exactly. Age gracefully, live healthy, try to eat healthy, do good things, اور اس کے چہرے پہ بھی افیکٹ آئے گا, زندگی پہ بھی افیکٹ آئے گا, آپ کی لائف پہ بھی افیکٹ آئے گا آپ کا. تو جب تک آپ ان تمام چیزوں, آپ کی زندگی صرف آپ جی سکتے ہیں, میں آپ کی زندگی نہیں جی سکتا. تو جب ہم لوگ, وہ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ اگر پریشانیاں کسی کے ماتھے پہ لکھی ہوتی تو کوئی آدمی کسی کی طرف بننے کی کوشش نہ کرتا. تو یہاں ہم سارے یہاں سارے جو ہے نا, عامر خان, شاہ رخ خان, بھائی یو ٹرائنگ ٹو لیو وائکیریسلی, دے آر لیونگ دیئر لائف, یو ول بی آسکڈ ٹو لیو یور لائف, ٹھیک ہے بھائی, یو ول بی آسکڈ کوسچنز ریلیٹڈ ٹو یور لائف. تو آپ کی زندگی کیا ہے, آپ وائکیریسلی تھوڑی جی سکتے ہیں, جس کی اپنی زندگی نہیں ہوتی. یاد ہے وہ شروع میں کہتے تھے گیٹ اے لائف, because most of us don't have a life of our own. The life that's why we do show on how to shows on how to create a livable life for yourself. اچھا آزاد, اب تھوڑا سا ذرا واپس شغل میلے کی طرف آتے ہیں, کچھ اور آپ کی لائف, کیونکہ اٹس سو فیسنیٹنگ. I know a lot of people question you on this, کیونکہ اب جب لوگ سن رہے ہیں, آپ کو جان رہے ہیں کہ یہ بندہ تو بہت گہری سوچ رکھنے والا, بہت بہت ڈاڈا بندہ ہے, اور ہیں آپ ڈاڈے, بائی دا وے پیپل شوڈ نو دیٹ. پٹھان خون ہے, بہت جوش بھی مارتا ہے, اور اس لیے غصے میں بھی آ جاتے ہیں, ڈاڈا بندہ ہے. بٹ ساتھ اچھا, اور ابھی ہم نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کی, بٹ جب آئیں گے تو وہ بھی لوگ دیکھیں گے جو ایک پہلو ہے آپ کی شخصیت کا, which is also another reason why we are such good friends, جو عشق ہے رب کے ساتھ, اور رب ہر چیز میں رب, اور اتنے فخر سے اس کے آگے جھک جانا کہ ہماری سب سے معراج ہماری جو ہے وہ ہے جب رب کے آگے جھکے. وہ ساری بھی تو یہ آپ کی ذات کے ڈفرینٹ پہلو ہیں, لیکن جو پہلو لوگوں کو زیادہ تر نظر آتے ہیں, ایز اے پلے رائٹ, ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے پوئٹ, ایز این آتھر, ایز اے ریڈیو شو ہوسٹ اینڈ فاؤنڈر, اینڈ یو نو آل آف دوز تھنگس, یہ اتنی آپ کی ڈفرینٹ ہیٹس ہیں جو آپ چینج کر کے پہنتے رہتے ہیں, اور ڈفرینٹ رولز ہیں جو آپ پلے کرتے ہیں, اینڈ یو پلے them all really well.
which one are you most comfortable? Where are you most at home? रेडियो, ये जो रेडियो शो है ना, ये जितने मैं काम करता हूँ ना, Radio? कि मैं लोगों से कहता हूँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अगर कोई एक काम दिलो जान से किया जिसमें मैं, वाहिद चीज है जिसमें रब जानता है नीयत से, और जिसके बारे में मैं होल हार्टेडली कह सकता हूँ, अगर मुझसे पूछा जाए कि आपने दुनिया में जिंदगी में क्या किया, तो मैं कहूँगा मैंने बोल के लब आजाद हैं तेरे किया। मैंने पिछले 14 सालों में तकरीबन 2000 शोज किए, तकरीबन 2000 में अगर मैं 3 आवर्स वाले साल अगर शो छोड़ भी दूं, तो ये 4000 आवर्स का कंटेंट है जो कि एडिटेड है, जो कि अवेलेबल है। मैं रहूं ना रहूं इसको लोग देख सकते हैं, इसको लोग जो है इसको इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके साथ ये एक आइडिया है, ये कोई लोगों को गाइडेंस या कोई रास्ता दिखाने की मैं कोशिश, मेरे पास मैंने अपने लिए एक जोत जलाई थी, रोशनी की थी अपने लिए अंधेरे में। उस रोशनी में अगर किसी को कुछ दिखता है तो ठीक है, हम वहां पे एक प्लेटफॉर्म है जहां बैठ के चीजों को डिसाइड करते हैं। वो 2 घंटे का काम मैंने इतने दिलो जान से किया कि उसमें मुझे रब ने जहां इज्जत मोहब्बत लोगों के दी, नाम मुकाम दिया, साथ उसने मुझे ये सारी बाकी चीजें भी दे दी। मैं तो एक लाइन नहीं लिख सकता था, मतलब उसके बाद मैंने प्लेस लिखी, और फिर जब पहला प्ले मैंने लिखा तो उस्मा गिलानी जो कि एक आइकॉन की हैसियत रखती हैं, उनके साथ मैंने, Iconic. दूसरा जब मैंने प्ले लिखा तो नुमान इजाज के साथ मैंने किया, जो कि उसको हमारी तरफ से, क्योंकि मैंने देखा था और मैं रो रही थी ऑडियंस में बैठ के। ट्रेजेडी थी वो, ट्रेजेडी। उसके बाद जब मैं शोज करता था तो मुझे पोएम को, शोज को एंड करने के लिए, उसके कल्मिनेटिंग पॉइंट के लिए मुझे एक नज्म चाहिए थी, जो कि मैं कभी लोगों की पढ़ता था। तो फिर मैंने कहा चलो टॉपिक्स हैं, सोच के बारे में नज्म बड़ी कम लिखने में मिलती है, डर के बारे में नज्में लोग कम लिखते हैं, ह्यूमन इमोशन में सिर्फ एक मोहब्बत को पकड़ के लोग बैठ गए, उसी के चक्कर में वो घूम फिर रहे हैं। उनको नहीं पता कि इसके अलावा भी बड़ी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, शायरी वगैरह उससे लिखना शुरू कर दी। फिर जब मैंने एक्टिंग की तो मेरा हमेशा दिल है कि मैं हाईएस्ट लेवल पे चीज को ना सीख कर करना चाहता हूँ, इसीलिए फिर मैं मेथड एक्टिंग के लिए एलए गया। मैं साल मैंने एक्टिंग ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद मैं फिर उसके बाद रब ने मेहरबानी की, और ये इरम जी 2015 में 1,25,000 एक्टर थे एलए में, जो कि जॉबलेस थे, कोई ऊबर चला रहा था, कोई काम कर रहा था, कोई क्या क्या चीजें सब कर रहे थे, और छोटे से 2 मिनट के कैरेक्टर के लिए 50-50 बंदों की लाइनें होती हैं। और रब ने 3 साल में मैं साल डेढ़ वहां रहा, फिर मैं वापस आके अपना काम, अपने प्ले लिखना शुरू हो गया। तो फिर मुझे जो मेरा मैनेजर था, जो कि उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे सेल्फ टेप के लिए, हाला के लिए कहा, तो मैंने वो सेल्फ टेप की, तो तकरीबन आई थिंक 800-900 लोगों में से सिलेक्ट हुआ था मैं। और दूसरा उसमें फिर वेस्ट ब्रुक की, ओवर ब्रुक की फिल्म, फिर जेडा पिंकेट स्मिथ और विल स्मिथ इसमें प्रोड्यूसर थे। फिर उसके बाद इसमें जो टर्मिनेटर है, गैब्रियल लूना, नया जो टर्मिनेटर है वो था, एना क्लम्स्की थी, पूर्वी जोशी थी, जेरेडीन विश्वनाथ, सारे ये इसमें ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, अमेरिकन, पाकिस्तानी ये सब थे। और उसमें हम लीड रोल में, हम जैसे, क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिकन का कैरेक्टर था, तो उसमें वो रोल मिला। ये सारे का सारा जो कुछ भी है, ये सिर्फ बोल के लब आजाद है तेरे, और हमारे सुनने वाले, इज्जत करने वाले, और ये तमाम जो दोस्त और लोग हैं, इनकी मोहब्बत और इनकी दुआओं से ये सारे इस काम को पर लगे हैं। तो एक्चुअली इट ऑल केम फ्रॉम बोल के लब आजाद हैं तेरे। दैट्स व्हाई आई फील मोस्ट कंफर्टेबल डूइंग द रेडियो शो। थैंक यू। that's I can relate to that, जो आप कह रहे हैं कि जहां से आप शुरू हुए और जो अभी भी आपको अपनी उसमें बिल्कुल नेचुरल लगता है, which by the way I want to ask you another thing, because in so many ways you and I are quite similar. आपकी personality भी काफी मेरी, even though आप भी ये सब कुछ कर रहे हैं, और छोटी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, रेडियो, ये वो सब कुछ, I'm not in movies and I'm not on the screen, but either Facebook or ये videos पे हूँ, and people see and they talk about you, they think कि आप बहुत शुगल मेले वाले, बहुत, और आप भी जरा इंट्रोवर्टेड है, मैं भी इंट्रोवर्टेड हूँ एक्चुअली। वी आर वेरी कंफर्टेबल बीइंग अमंगस्ट पीपल, बट लेफ्ट टू आवर ओन डिवाइसेस वी आर एक्चुअली इंट्रोवर्ट्स। मैं तो घर से ना निकलूं, मैं इतनी खुश रहती हूँ घर के अंदर। तो where I see you fully engaged is, आपको इतनी ईमेलें आती हैं सैकड़ों, मैंने आपको देखा हुआ है, आप फोन पे भी लोगों की स्टोरीज भी सुन रहे होते हैं, आप उन लोगों को गाइड भी कर रहे होते थे, यू स्पेंड सो मच टाइम विद देम। कोई क्वेश्चन पूछता था कि हमारी जिंदगी का ये मसला है, आप
ایون جب میری طرف بھی آئے ہوتے تھے یا ہم کہیں گئے ہوتے تھے, میں دیکھتی تھی آپ کو, آپ اٹھ کے فون کال لیتے تھے کسی کو, خاص طور پہ اگر کسی کی ایمرجنسی کی سچویشن ہے. So these were all things that you were doing outside of your work. ریڈیو تو آپ چلا رہے تھے, وہ سب کچھ ڈفرینٹ تھا, بٹ یہ بھی آپ کام کر رہے تھے. اور یہ جو فلاح کا کام ہے, یہ جس میں آپ کا دل بھی لگتا ہے, جس میں آپ کی روح اٹ اسٹارٹ سنگنگ, اینڈ دس از وٹ یو سنسیئر, آئی مین آئی نو یو پرسنلی, تو مجھے معلوم ہے کہ آپ سنسیئرلی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کی زندگی میں میری باتوں سے, اگر آپ کا یہ جملہ بھی مجھے بہت پسند ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا. I love that and I use it also کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں. So you live by that. And so this was the background I was giving, کیونکہ میں اس وقت آپ کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتی تھی زیادہ تر, بیکاز میرا ہماری جو انڈین پاکستانی کمیونٹی ہے, جس کو ہم دیسی کمیونٹی کہتے ہیں ادھر, ان سے میرا اتنا زیادہ نہیں تھا انٹریکشن, بیکاز میرا جو یہ سمٹ تھی اٹ واز ود نارتھ امریکن اینڈ یورپین پیپل, گوروں سے میرا زیادہ تھا, اور وہ تھی بھی اسپرچویلٹی کی اور سیلف ڈیولپمنٹ کی اور وہ سب کچھ. تو وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ, ایک خاص تہذیب, ایک خاص طریقے کے لوگ تھے. تو وہ جس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, جس طرح سے ان کے بات کرنے کا سٹائل بھی بلیسنگز اینڈ پیس اینڈ یہ وہ کر کے اور شکریہ اور وہ سب کچھ. اور ادھر ہمارے دیسی تھے جو کہ خیر سے باہر جا کے بھی کافی چیزوں میں بہت ویری لونگ, ویری بیوٹیفل پیپل, ونڈرفل, دیٹس وائی آف کورس آئی ایم ان پاکستان, بٹ کچھ چیزوں میں ہم جانتے ہیں. تو فلاح کا یہ کام, ایک تو نمبر ون یہ کہ یہ جو جذبہ ہے فلاح کا, ٹھیک ہے, کہ آپ بھی دل سے چاہتے ہیں, میں اپنے بارے میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں, this is where I shine, this is where my spirit sings and I love it and I can do it non-stop. پر آپ کا کبھی, میں نے ایک تو یہ کہ اتنے سالوں میں میں نے آپ کا کوئی سکینڈل, آپ کی کوئی کنٹروورسی, اس طرح کی کوئی چیز میں نے آپ کی نہیں دیکھی تھی. میں نے جو یہاں پہ آ کے one of the things that I won't say that it disturbed me too much because I've learned to have a very thick skin as you know, but it was surprising to me جب میں دیکھتی تھی کہ کئی دفعہ لوگ کامنٹ کرتے ہیں. اب میری ویڈیوز آپ نے بھی, جب میں نے آپ کو بتایا تھا آزاد, پتہ نہیں ہے بیٹھے بٹھائے ملینز میں ویوز چلے گئے, and some people were commenting بڑے آپ کلک سے کافی پیسے جنریٹ کری ہوں گی. اچھا, کلک سے آپ کے پیسے بن رہے ہیں نا. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کرتا پہلے ہے سوچتا بعد میں ہے, تو میں نے تو چھلانگ لگائی تھی, ویڈیوز بنائی, ابھی تو کچھ مانیٹائزیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, کرنا کیا ہے یہ ابھی کچھ پتا نہیں تھا, بیکاز what I do in America is very very different from how it's monetized in Pakistan. یہ یوٹیوب کی کلکس اور اس کے اوپر مانیٹائزیشن is very very, it's a small game, it's peanuts compared to how the game is played in the West. So I wasn't even interested in that. یہ تو میں شوقیہ کر رہی تھی کہ پینڈیمک میں بڑی بور ہوئی بھی ہوں, تو میں تو 5-6 مہینے بعد ایسے ہی دیکھتی ہوں کہ اچھا اب اس کو دیکھتے ہیں, اس کو فگر آؤٹ کرتے ہیں, جو کہ میں کر ہی لوں گی بیکاز آئی ایم این انٹرپرینور. بٹ دیٹ واز کائنڈ آف انٹرسٹنگ ٹو می کہ اگر میں فرض کریں بنا بھی رہی ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے, آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں, ملینز کو فائدہ ہو رہا ہے. دوسرا, آپ کو میں نے اور کچھ چیزیں بتائی تھیں کہ آپ اللہ کا نام نہیں لے سکتی, آپ اللہ کی بات نہیں کر سکتی, آپ اسلام کی بات نہیں کر سکتی, کیونکہ آگے fill in the blank, right? I don't even want to go there کہ آپ یہ وہ جو بھی ہے بال یہ کور کریں وہ کریں. کیوں جی, اللہ نے کسی کو کہا ہے کہ صرف ٹھیکہ ان لوگوں کے پاس ہے. بھائی اگر میں اللہ سے پیار کرتی ہوں, اگر میں ایموشنل انٹیلیجنس کی فین ہوں اور مجھے اس کے مثالیں اسلام میں ملتی ہیں, تو میں کیا کروں, مجھے آپ بتا دیں کوئی بہتر ایگزامپل تو میں وہاں سے دینے لگ جاؤں گی. تو کیا میرا حق نہیں ہے؟ I mean یہ ساری چیزیں, تو میں آپ سے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, and I want to ask you کہ یہ how do you deal with that, how do you deal with that criticism, how do you function with that? پہلی بات تو جو آپ نے کی تھی نا, تقریباً 14 سال ہو گئے ریڈیو آزاد کو, بول کے لب آزاد ہیں, میڈیا میں نہیں بنی, کوئی بدتمیزی بد تہذیبی نہیں ہوئی. اس میں میرا فوجی ہونے کا بھی ہے, اور دوسرا میرا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, میں نے جس سوچ کے اوپر, میں فاؤنڈر آف, اگر آپ ریڈیو آزاد کہتے ہیں تو کسی ویژن کے اوپر میں نے بنایا تھا. میں نے یہ چیزیں لوگوں کے لیے بنائی ہیں, روگوں کے لیے نہیں بنائی. There's a huge difference between لوگ and روگ. ٹھیک ہے, پہلے صحیح بات ہے. لوگ ہوتے ہیں نا جو اچھے لوگ, جو آپ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے ہیں, جو آپ کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جو سمجھ رہے ہیں آپ ایک کام کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں.
اور جو روگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن جو کرٹیسزم کے لیے ایک سمپل سا اصول ہے, اونلی ہی ہیز دا رائٹ ٹو کرٹیسائز ہو ہیز دا ہارٹ ٹو ہیلپ. ٹھیک ہے, پہلی بات. بالکل. جو آدمی بھی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, جو آدمی بھی ادب, تمیز, تہذیب کے دائرے کے باہر ہے, اس کا ریڈیو آزاد پہ کامنٹ کبھی بھی نہیں آتا. اگر آتا ہے تو وہ کبھی اس کو فوراً ڈیلیٹ کیا جاتا ہے. ہم کوئی کنٹروورسی نہیں کرتے. 14 سالوں میں 4 مختلف, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, 8 مختلف زبانوں میں 36 پروگرامر ساتھ کام کرتے ہیں. آج تک کوئی بھی انڈر ہینڈ منوور نہیں ہوا ذات پات, مذہب اور ان تمام چیزوں سے بالا ہو کے, جیسے رب نے تمام چیزوں کا, میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بعد میں بات کرتا ہوں جب رب کے کانسیپٹ پہ بات کرتا ہوں. سو دوسری بات یہ, کسی انسان کو یہ حق نہیں, آپ کو ایک چیز نہیں پسند آتی, آپ اس جگہ کو چھوڑیں, وہ چیز آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے دوسری قسم کی انٹرٹینمنٹ بھی ہے. اس کے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے کہاں جانا ہے. ضروری نہیں آپ کو بدتمیزی یا بد تہذیبی سے کامنٹ لکھیں. ایک اور بات میرم جی آپ کو بتاؤں, یہ فوجی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اوور آل انسان ہونے کی وجہ سے. آپ جب کچھ سوچتے ہیں نا, جب کچھ بولتے ہیں, جب کچھ لکھتے ہیں, تو اس سے آپ کا خون, آپ کا خاندان, آپ کی ویژن, آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کہاں جائیں گے, کیونکہ آپ کی سوچ ہی آپ کے الفاظ بنتے ہیں, آپ کے الفاظ ہی آپ کے عمل بنتے ہیں, اور آپ کا عمل آپ کی آگے ڈیسٹنی بناتا ہے. سو جب لوگ بدتمیزی اور بد تہذیبی سے کوئی چیز کرتے ہیں, تو وہ لوگوں کو میں ڈیلی, میرا تو کام ہی نہیں, میرے پاس تو میرا تو مینیجر ہے بیچ, وہ میرے تک آنے نہیں دیتا. ایک بات ٹھیک. ایک دوسری بات یہ ہے, فلاح کا جو کانسیپٹ ہے, ہم لوگوں کے دماغ میں کلکس کا چکر اب یہ ہو گیا کہ لوگ, دکھ کی بات یہ, کسی اور مشہور بندے کا تھم پرنٹ لگا, اس کا نا تھم نیل اس کا لگا کے تو اپنی کچھ اور سی ویڈیو بناتے ہیں, تو ان کو شاید کچھ مل جاتا ہے, 2 4 5 ڈالرز مل جاتے ہیں, جو بھی ہے. کانٹینٹ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو آپ کا اپنا ہوتا ہے, فلسفی آپ کی اپنی ہوتی ہے, آپ اپنی زندگی سے وقت نکال کر. میں نے پچھلے 14 سالوں میں, جو 12 سال ہے نا میرے, جب میں پہلے میں کسی کے لیے کام کرتا تھا, اس کے بعد میں نے 12 سال اپنا ریڈیو کیا. 12 سال میں یہ 4000 گھنٹے جو میں نے ریکارڈ کیے ہیں, اس میں میں نے 1 روپیہ نہیں لیا. ٹھیک ہے, ایک بات, اب یہ پیسوں کی جو بات لوگ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ چیز مجھے رب نے میرے پہ اتنی مہربانی کی, اس نے مجھے بچپن سے لے کے آج تک, میری لائف از اے کانسٹنٹ اسٹرنگ آف میریکلز, تو اس نے مجھے ہر وہ چیز دی جو میں نے چاہی. تو مجھے صرف یہ لگا کہ اگر میں نے بیسک چیزیں کر کے, ایک عام سے مینٹل کیلیبر کے آدمی نے ہر وہ چیز زندگی میں حاصل کر لی جو اس کو چاہیے تھا, اپنی اس ایج میں 40 میں آ کے اس نے سارے اپنے آلموسٹ جو مسائل ہیں, فزیکل, مینٹل, فائنینشیل, ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کر لی ہیں. تو اب میں نے اپنی زندگی کا کیا کرنا ہے. ٹھیک, تو میں نے کہا چلو ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں جس میں لوگ, صرف پلیٹ فارم ہے, کوئی کسی کو گائیڈ نہیں کر رہا, اس میں ایک ٹاپک ہوتا ہے, اس ٹاپک کے اوپر لوگ آ کے اپنی اپنی بات کرتے ہیں, کوئی کسی کو کاٹتا نہیں ہے, کوئی کسی کو نہیں کہتا I agree with you or I disagree with you. Everybody comes up on the air, everybody is welcome. وہ آتے ہیں, اپنا پوائنٹ دیتے ہیں. اور پھر انہی 12 سالوں میں یہ شو ورنہ 120 ملکوں میں نہ جاتا, 50 اسٹیٹس میں نہ جاتا, اور پاکستان میں جتنے ریلیجس اسکالرز ہیں ان کے لیے بھی, ہالی ووڈ کے سیلیبریٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی, انڈین سیلیبریٹیز ہیں, پاکستانی لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی, تمام لوگوں کے ساتھ انٹرویوز بھی کیے ہیں. کبھی کسی, اتنے انٹرویوز میں آج تک, ہنڈریڈز آف انٹرویوز میں نے کبھی کسی کی ذاتی زندگی, ان کی شادی کے بارے میں, ان کی محبت کے بارے میں, ان کے بچوں, وہ خود اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم مقصد لے کے میں بات کاٹ کے آگے نکل جاتا ہوں, کیونکہ یہ وہ ان کی ذاتی زندگی ہے, پرائیویٹ لائف کہتے ہیں. کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ دائرہ اسلام سے باہر نکل گئے ہیں. ایک سمپل سی بات اور بڑی مستند حدیث ہے, جو انسان کسی دوسرے انسان کو کافر کہتا ہے, 2 میں سے 1 ہو گیا, اور اس میں سے وہ جس نے دوسرے کو کہا, کیونکہ خدا کی چیز آپ نہیں بانٹ سکتے. رب کہتا ہے تم وہ باتیں کرتے کیوں, میری بابت جو باتیں ہیں نہیں کرنے کی, وہ کیوں کرتے ہو. تو رب کی یہ جو ہمارا کام نہیں ہوتا, کیوں ہوتا ہے. بالکل صحیح. اگر اچھا, تھینک یو فار آنسرنگ دیٹ. اگر آپ کو ارم سعید کے ویڈیو میں کوئی ایشو نظر آتا ہے, آپ مت دیکھیں, آپ مت کامنٹ کریں, آپ مت لائک کریں, آپ آگے نکلیں. آپ کو جو چیز پسند ہے آپ اس کو دیکھیں, جو آپ کے ذہن سے ملتی جلتی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں. سمپل سی بات ہے. اور ویسے بھی کہ آپ کے کہنے سے فرق تو پڑنا نہیں, اپنی کیوں why are you wasting your breath. دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ پھر میں تو کامنٹ سچی بات ہے دیکھتی نہیں, کیونکہ اتنے زیادہ ہزاروں کامنٹس ہوتے ہیں, بٹ ان کو پھر اور لوگ اٹیک کرتے ہیں, اور ان کی پھر اچھی طرح سے ان کی طبیعت صاف کی جاتی ہے, دھلائی ہوتی ہے, which is sad. ہمارے شوز پہ آنے والے, ہمارے فیس بک لائیو پہ آنے والے, میں اپنے سارے کامنٹس دیکھتا ہوں. اس میں کوئی بھی ایک دوسرے کو جب لڑ رہے ہوتے ہیں وہاں سے وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ لڑنے کی جگہ ہی نہیں ہے. میں نے یہ پلیٹ فارم اس لیے نہیں بنایا, یہ سب کے لیے نہیں ہے.
समझाने की जगह है, दूसरे की हेल्प करने की। बिल्कुल सही। खाने का टाइम, या ये आपके लिए है या ये आपके लिए नहीं है, आपको ये एहसास होता है या नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें समझने की हैं, जिसको समझ है वो उसका प्लेटफॉर्म है, जिसका नहीं है उसको या तो वो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएगा या फिर अपना प्लेटफॉर्म खुद बना ले, सिंपल। नाराजगी की तो बात ही कोई नहीं। बिल्कुल सही।